بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الثالث انہ لا بد منہ فی الکلام۔ فاعل کے احکام کا بیان چل رہا تھا۔ پچھلے سبق میں آپ نے فاعل کے 2 حکم پڑھے۔ آج کے سبق میں تیسرے حکم سے شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا حکم بیان کر رہے ہیں انہ لا بد منہ فی الکلام، کہ فاعل کا کلام میں ہونا ضروری ہے۔ تو ہدایت النور میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہر فعل کے لیے ایک فاعل مرفوع ضروری ہے۔ تو وہی حکم بیان کر رہے ہیں کہ فاعل کا کلام میں جملے میں ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فاعل کلام میں نہ لایا جائے۔ انہ لا بد منہ فی الکلام، کہ فاعل کا جملے میں ہونا ضروری ہے۔ فَإِن ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ فَذَاكَ، پس اگر وہ لفظ میں ظاہر ہو، یعنی اس میں مظہر کے طور پر ہو، فَذَاكَ، تو وہی فاعل ہوگا۔ جیسے اوپر آپ نے مثال پڑھی تھی فاز المجتہد، تو اب دیکھیے فازا کے بعد المجتہد اس میں ظاہر کے طور پر لفظ میں موجود ہے، لہذا وہی اس کا فاعل ہے۔ کہتے ہیں فَإِن ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ فَذَاكَ، پس اگر وہ لفظ میں ظاہر طور پر ہو تو وہی فاعل ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ، ورنہ تو فاعل ایک ضمیر ہوگی۔ اگر لفظ میں ظاہر طور پر نہیں ہے تو اب فاعل ضمیر ہوگی۔ وَإِلَّا فَهُوَ ضَمِيرٌ، ورنہ فاعل ایک ضمیر ہوگی۔ راجع اما لمذکور، اب اس ضمیر کو کسی نہ کسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس کا مرجع کون ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ضمیر کے مرجع کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ فَهُوَ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ اما لمذکور، تو ورنہ یعنی اگر لفظ میں موجود نہ ہو ظاہر طور پر تو فاعل ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی یا تو مذکور کی جانب، نحو المجتہد ینجح، تو ینجح میں فاعل ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع المجتہد ہے، جو پہلے مذکور ہوا اس کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر۔ تو کہتے ہیں وہ ضمیر لوٹے گی یا تو مذکور کی جانب، جیسے المجتہد ینجح، او لما دل علیہ الفعل، یا اس کی طرف لوٹے گی جس پر فعل دلالت کرے، یعنی اس کا مرجع مذکور نہیں، اس کا مرجع صریح طور پر مذکور نہیں ہے، بلکہ فعل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی فعل ذکر کیا گیا ہے اور اسی سے وہ مرجع سمجھ لیا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم ہر حال میں انصاف کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو وہ ہوا ضمیر کا مرجع ہے۔ اعدلوا میں جو عدل سمجھا جا رہا ہے، اس فعل کی جو دلالت عدل پر ہو رہی، مصدر پر ہو رہی ہے، وہی مصدر اس کا فاعل بن رہا ہے، اس کا مرجع بن رہا ہے۔ تو یہاں چونکہ فاعل والی صورت سمجھا رہے، اس لیے مثال حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث تھی لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، وہو مؤمن یہ حال ہے لا یزنی الزانی میں الزانی سے۔ تو یہاں اس حدیث شریف میں زنا اور شرب خمر وغیرہ کی مذمت بیان فرمائی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل کر مثل چھتری کے اس کے اوپر معلق ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس فعل سے الگ ہوتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس کا
مطلب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں رہتا. بظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ مومن نہیں رہتا، لیکن اس کا چونکہ اس کے برخلاف دیگر حدیثیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھے وہ داخل جنت ہوگا. تو انہوں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو سرکار نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یعنی اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے. تو ایسی حدیثوں سے اور دیگر نصوص قطعیہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زنا اور چوری اور شرب خمر وغیرہ جو معاصی ہیں، معاصی کبیرہ ہیں، ان کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، ایمان سے نہیں نکلتا. اور اس حدیث شریف سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا زنا کی حالت میں. تو دونوں میں تطبیق کی صورت یہ دی گئی کہ یا تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ زانی زنا نہیں کرتا، جس وقت زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو مراد یہ ہے کہ یہاں تغلیظاً یہ بات بیان فرمائی گئی تاکہ مومنین شدت سے مبالغہ کے ساتھ اس سے بچیں اور اس فعل کے قریب نہ جائیں. اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ واقعی وہ مومن نہ رہے گا جبکہ ایسا کرنے کو وہ حلال جانے اور اچھا سمجھتے ہوئے اس کام کو کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حرام قطعی کو حلال جانے وہ کافر ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہاں مفہوم جو مقصود بالتمثیل ہے وہ ہے لا یشرب الخمر کا جملہ، کیونکہ لا یزنی الزانی میں لا یزنی کا فاعل موجود ہے الزانی اس میں ظاہر کے طور پر، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور شراب نہیں پیتا جس وقت اسے پیتا ہے درا حالے کہ وہ مومن ہو. تو اب یہاں لا یشربو کا فاعل کون ہے؟ تو اس کا فاعل یہاں مذکور نہیں ہے. لا یشربو کا فاعل یہاں پر ہوا ضمیر ہوگی جس کا مرجع الشارب ہوگا، جو لا یشربو سے سمجھا جا رہا ہے، جس پر لا یشربو دلالت کرتا ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ شراب پینے والا شراب نہیں پیتا جس وقت پیتا ہے درا حالے کہ وہ مومن ہو. او لما دل علیہ الکلام، تو دو صورتیں ہو گئیں، یا تو ضمیر لوٹے گی مذکور کی طرف یا اس کی طرف جس پر فعل دلالت کرے. او لما دل علیہ الکلام، یا اس کی طرف ضمیر لوٹے گی جس پر کلام اور جملہ دلالت کرے. کقولک فی جواب حل جاء سلیم، جیسے حل جاء سلیم کے جواب میں تمہارا کہنا نعم جاء. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا حل جاء سلیم، کیا سلیم آیا؟ تو جواب دینے والے نے کہا نعم جاء، ہاں آیا. تو ظاہر سی بات ہے جاء کا فاعل یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن جاء میں ضمیر فاعل ہوگی اور اس کا مرجع سلیم ہوگا جو سائل کے سوال میں پایا جا چکا ہے. او لما دل علیہ المقام، یا ضمیر اس کی طرف لوٹے گی جس پر مقام دلالت کرتا ہے، یعنی اس فعل کو جہاں پر لایا گیا اور جس ضمن میں اسے بیان کیا گیا ہے وہ مقام کیا ہے، اس مرجع پر دلالت کرتا ہے. نحو کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. کلا یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حرف ردع ہے اور کبھی حقن کے معنی میں آتا ہے. یہاں پر کلا حقن کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور حرف ردع بھی ہو سکتا ہے. تو کلا یہاں پر حقن کے معنی میں ہی لینا زیادہ مناسب ہے. کلا ہاں ہاں، اذا بلغت التراقی، ترقوتن کی جمع ہے تراقی جس کا معنی ہوتا ہے گلے کی ہڈیاں. جب وہ گلے کو پہنچ جائے گی، اذا بلغت التراقیہ، تو کون پہنچ جائے گی؟ بلغت کا فاعل ہے الروح، جان. ایسے ہی سورہ واقعہ کے اندر کلا اذا بلغت الحلقوم، حلقوم کا معنی گلا، تو وہاں بھی بلغت فعل لایا گیا اور اس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس میں ضمیر فاعل بنے گی اور اس کا مرجع الروح ہے جس پر مقام دلالت کرتا ہے. او لما دلت علیہ الحال المشاہدہ، یا ضمیر اس کی جانب لوٹے گی جس پر موجودہ حالت دلالت کرتی ہے. مشاہد بمعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر المشاہدہ اس میں مفعول ہے جو الحال کی صفت ہے. ہاں، یا اس کی جانب ضمیر لوٹے گی جس پر
موجودہ حالت دلالت کر رہی، جیسے ان کانا غدن فأتنی، اگر کل ہو جائے تو تم ہمارے پاس آنا۔ تو یہاں پر کانا میں ضمیر اسم ہے، اور اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو مراد ان کانا ما نحن علیہ، یعنی اگر کل ہو جائے، اگر کل ہو تو تم میرے پاس آنا۔ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے آج ہم سلامت ہیں، زندہ ہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ ہیں، اگر یہی حالت کل بھی رہی تو تم میرے پاس آنا اور اپنی بات رکھنا۔ تو ان کانا غدن، اگر کل ہو تو تم میرے پاس آنا۔ وقول الشاعر، اور جیسے شاعر کا قول ہے، اذا کان لا یرضیک حین تردنی الى قطری لا اخالک راضیا۔ لا یرضیک کا فاعل یہاں پر وہی حال مشاہدہ، ہاں لا یرضیک کیا کانا میں ضمیر، اور وہی لا یرضیک بھی فاعل بنے گا۔ تو دونوں میں جو ضمیر ہے وہ حال مشاہدہ۔ جب تجھے راضی نہ کرے، حتی تردنی الی قطری، یہاں تک کہ تو قطری بن فجاء کی جانب مجھے لوٹائے، لا اخالک راضیہ، میں تجھے راضی خیال نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو میری حالت ہے وہ حالت جب تجھے راضی نہیں کر رہی، یہاں تک کہ تو مجھے قطری کے جانب لوٹائے، لا اخالک راضیہ، تو میں تجھے راضی خیال نہیں کرتا۔ لا اخالو یہ افعال قلوب میں سے خال خلتو جو پڑھا ہے آپ نے، اسی سے یہ فعل مضارع ہے، اور حقیقتاً اس کا حمزہ جو ہے وہ مفتوح ہونا چاہیے لا اخالو، لیکن کلام عرب میں یہ لا اخالو کسرہ کے ساتھ بھی استعمال ہے، اور زیادہ تر یہی یہاں پر پڑھا جاتا ہے۔ لا اخالو کا راضیہ، میں تجھے راضی خیال نہیں کرتا۔ تو یہ تیسرا حکم ہوا کہ فاعل کا کلام میں ہونا ضروری ہے، چاہے اس میں مظہر کے طور پر وہ ہو اور چاہے ضمیر کے طور پر۔ اب یہاں سے چوتھا حکم بیان کر رہے ہیں، الرابع انہ یکون فی الکلام وفعلہ محذوف لقرینۃ دالۃ علیہ۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ فاعل کلام میں ہوگا اور اس کا فعل محذوف ہوگا اس پر دلالت کرنے والے قرینہ کی بنیاد پر، یعنی فاعل کا تو ذکر ہوگا لیکن اس کا فعل جو ہے وہ حذف کر دیا جائے گا قرینہ دالہ کی بنیاد پر۔ کأن یجاب بہ نفی، جیسے کہ فاعل کے ذریعے نفی کا جواب دیا جائے، نحو بلا سعید فی جواب من قال ما جاء احد، جیسے بلا سعید کہنا اس شخص کے جواب میں جو کہے ما جاء احد، کوئی نہیں آیا۔ تو کسی کہنے والے نے نفی کے ساتھ یہ کہا ما جاء احد، کوئی نہیں آیا، جبکہ یہ بات درست نہیں تھی۔ آنے والوں سعید جو ہے وہ آنے والوں میں شامل تھا، یعنی وہ آیا تھا، تو اس کے جواب میں کہنے والے نے کہا بلا، کیوں نہیں، سعید اے جاء سعید، یعنی سعید آیا۔ تو اب یہاں پر سعید یہ فاعل مذکور ہے لیکن فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس پر قرینہ یہ جملہ منفی ما جاء احد۔ ومنہ قول الشاعر، اور اسی قبیل سے شاعر کا یہ قول ہے کہ جس میں فاعل کو ذکر کیا گیا اور فعل کو حذف کر دیا گیا، اور حذف کرنے پر قرینہ کیا ہے کہ وہ نفی کا جواب بن رہا۔ تجلدت حتى قیل لم يعر قلبه من الوجد شیء قلت بل اعظم الوجد۔ تجلد کا معنی ہے صبر کرنا، اور چونکہ باب تفاعل سے ہے جس کی خاصیت تکلف ہوتی ہے، یعنی خوب صبر کرنا۔ تجلدت حتی قیل لم یعر قلبہ من الوجد شیء، یہ لم یعر فعل ہے اور اس کا فاعل ہے شیء، اور من الوجد کا تعلق اسی سے ہے، شیء من الوجد۔ ہاں، لم یعر کا معنی یہاں پر ہوگا آنا، نازل ہونا، اترنا۔ وجد کا معنی یہاں پر عشق اور محبت۔ قلت بل اعظم الوجد، تو عاشق زار پر محبوب کی جدائی، محبوب کے فراق میں بڑا سخت غم لاحق ہوا، لیکن اس نے خوب صبر سے کام لیا، اور جو اسے غم لاحق ہوا تھا اسے ظاہر نہ ہونے دیا۔ تو اب
دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ اس کو عشق ہی نہ تھا، ورنہ یہ ضرور پریشان ہوتا، بے چین ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے تجلت، میں نے خوب صبر کیا، حتی قیل لم یعرو قلبہ من الوجد شیء، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اس کے قلب کو کچھ بھی عشق لاحق نہ ہوا، اس کے دل میں تھوڑا بھی عشق نہیں تھا، تھوڑی بھی محبت نہیں تھی۔ قلت بل اعظم الوجدی، میں نے کہا بلکہ بڑا عشق لاحق ہوا تھا، لیکن میں نے صبر سے کام لیا، اس لیے حزن و غم کا اظہار نہ ہو سکا۔ تو بل اعظم الوجدی میں اعظم الوجدی یہ فاعل ہے عرانی فعل مقدر کا، جس پر دلالت کر رہا ہے لم یعرو قلبہ من الوجد شیء کا منفی جملہ، او استفہام، یا اس کے ذریعے استفہام کا جواب دیا جائے، تقولو من سافر، تم کہو من سافر کس نے سفر کیا، فیقال سعید، تو جواب دیا جائے سعید، اے سافر سعید، تب یہ سعید کیا سافر فعل کا فاعل ہوگا۔ وتقول هل جاءك احد، اور تم کہو هل جاءك احد، کیا تمہارے پاس کوئی آیا، فیقال، تو کہا جائے نعم خلیل، ہاں خلیل، یعنی نعم جاءنی خلیل، ہاں میرے پاس خلیل آیا۔ وقال تعالی، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محبوب بقسم اگر تم ان کفار سے پوچھو کس نے ان کو پیدا کیا، من خلقهم، یہ من استفہامیہ، کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو یہاں پر اللہ فاعل ہے اور اس کا فعل حذف کر دیا گیا، خلقنا اللہ، ضرور کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ کہتے ہیں وقد یکون الاستفہام مقدرا، کہتے ہیں استفہام کا جواب بننے کی صورت میں بھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اب استفہام کا جواب بننے کی ایک صورت تو یہ ہوئی کہ استفہام جملے میں مذکور ہو اور اس کا جواب دیا جائے اور اس جواب سے فعل کو حذف کر دیا جائے سوال پر اکتفا کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں اور کبھی استفہام جملے میں مذکور بھی نہیں ہوتا، سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے۔ وقد یکون الاستفہام مقدرا، اور کبھی استفہام مقدر ہوتا ہے، کلام میں مذکور نہیں ہوتا، سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ فی قراءت من قرأ یسبح مجہولا۔ تو یہاں پر استفہام مقدر کی مثال یہ آیت کریمہ تب بنے گی جب یسبحو کو یسبح مجہول پڑھا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی 7 قراءتیں متواتر ہیں، آپ نے پڑھا ہے، جانتے ہیں۔ تو یسبحو میں ایک قراءت تو وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں روایت حفص کے مطابق یسبحو فعل معروف کے ساتھ، اور رجال لا تلہیہم جو آگے آ رہا ہے یہ یسبحو کا فاعل بن جائے گا، فعل مذکور کا فاعل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک قراءت یسبحو کے ساتھ بھی ہے، مجہول کے ساتھ، اور فیہا میں جو ضمیر ہے وہ اس سے پہلے آیت گزری ہے فی بیوت اذن اللہ، یعنی مساجد کا ذکر پیچھے آیا ہے، تو انہی مساجد کی جانب فیہا میں ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو جب ہم اس کو فعل مجہول کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی ہوگا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان مسجدوں میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ اب آگے ہے رجال لا تلہیہم، تو ظاہر سی بات یہ رجال مرفوع ہے، مرفوع کیوں ہے؟ یسبحو کا نائب فاعل تو ہے نہیں، کیونکہ پاکی بیان اللہ کی جاتی ہے۔ یسبحو کا نائب فاعل لہو ہے، جار مجرور کا مجموعہ یا اس کا نائب فاعل، اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے ان مسجدوں میں صبح و شام۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال مقدر ہے، من یسبح لہو، کون اللہ کی تسبیح کرتا ہے ان مسجدوں میں، کون اس کی پاکی صبح و شام بیان کرتا ہے مسجدوں میں؟ تو اس کا جواب دیا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اے یسبح لہ رجال لا تلہیہم۔ تو رجال یہ فعل مقدر کا فاعل ہے، فعل محذوف کا فاعل ہے، جس فعل محذوف پر دلالت استفہام مقدر کر رہا۔ رجال لا تلہیہم پاکی بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ تجارت روکتی ہے اور نہ بیع، کچھ خریدنا۔
تو کہتے ہیں فی قراءۃ من قرأ یسبح مجہولا، یعنی یہ استفہام مقدر کی مثال کب بنے گا؟ جب کہ یسبح مجہول والی قراءت پڑھی جائے۔ وَمِنْهُ قول الشاعر، اور اسی قبیل سے شاعر کا یہ قول ہے، لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ۔ لِيُبْكَ يَزِيدُ، یہ لِيُبْكَ فعل امر ہے لام امر کی وجہ سے، بکا یبکی بمانا رونا، لیبکا الف گر گیا، لیبکا فعل مضارع مجہول، یبکا تھا لام امر کی وجہ سے الف گر گیا۔ یزید یہ نائب فاعل ہے، یہ یزید وہ نہیں ہے یزید بن معاویہ، بلکہ یزید کوئی دوسرا امیر اور بادشاہ تھا جو اپنے زمانے میں لوگوں کا بڑا خیال رکھتا تھا اور مدد چاہنے والوں کی مدد کیا کرتا تھا، پریشان حالوں کی دستگیری کرتا تھا۔ تو جب وہ مر گیا تو کسی نے اس کے مرثیے میں کہا لیوب کا یزید، یزید پر رویا جائے، یعنی یزید ایسا شخص تھا، اتنا اچھا انسان تھا کہ اب وہ مر گیا ہے تو اس پر رویا جانا چاہیے۔ لیوب کا یزید، چاہیے کہ رویا جائے یزید پر۔ کون روئے؟ سوال پیدا ہوا، من یبکیہ، کون اس پر روئے؟ تو جواب دیتا ہے ضارع لخصومۃ۔ تو یہ ضارع فعل مقدر کا فاعل ہے، جس فعل مقدر پر دلالت استفہام مقدر کر رہا ہے، اور وہ استفہام مقدر سمجھا جا رہا ہے لیوب کا یزید سے، سیاق کلام سے۔ ضارع لخصومۃ، ضارع کا معنی ذلیل اور کمزور شخص، تضرع زاری کرنے والا، ضراعت کا معنی لخصومۃ، خصومت معنی جھگڑا۔ تو اب چونکہ وہ جھگڑنے والوں کے درمیان بہتر طریقے پر فیصلہ کرتا تھا، اور وَمُخْتَبِطٌ مِّمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ، باب افتعال سے اس میں فاعل، جس کا معنی مانگنے والا، وہ بھی ایسا مانگنے والا جس کے پاس کوئی سورس سفارش نہ ہو۔ مما تطیح الطوائح، من یہاں پر سببیہ ہے اور ما مصدریہ، تو تطیح کا معنی ہوگا ہلاک کرنا، اور طوائح بمعنی ہلاک کرنے والی چیزیں، آفات، مصائب۔ تو یزید پر رویا جائے، اس پر کون روئے؟ ضارع لخصومت، اس پر جھگڑے کی وجہ سے کمزور شخص، ضعیف شخص روئے، اور مصائب زمانہ کے، حوادث زمانہ کے ہلاک کرنے کے سبب بغیر وسیلہ مانگنے والا، اور وہ روئے جو مانگنے والا ہے حوادث زمانہ کے ہلاک کرنے اور برباد کر دینے کے سبب۔ آگے کہتے ہیں وَمِمَّا جَاءَ فِيهِ حَذْفُ الْفِعْلِ مَعَ بَقَاءِ فَاعِلِهِ كُلُّ اسْمٍ مَرْفُوعٍ بَعْدَ أَدَاةٍ خَاصَّةٍ بِالْفِعْلِ، اور اس میں سے جس میں فعل کا حذف فاعل کی بقا کے ساتھ آیا ہے، یعنی فاعل موجود ہے لیکن فعل حذف کر دیا گیا، تو کہتے ہیں جس میں فاعل کی بقا کے ساتھ فعل کا حذف آیا ہے، اسی میں سے ہر وہ اسم مرفوع ہے جو ایسے کلمہ کے بعد ہو جو فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ دیکھیے کچھ حروف اور اسما، یا آسان لفظوں میں کلمہ کہہ لیجئے، کچھ کلمات ایسے ہیں جن کا دخول فعل کے ساتھ خاص ہے، جیسے کلمات شرط و جزا۔ تو کلمات شرط و جزا کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل پر داخل ہو، ان کے بعد فعل آنا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی اسم مرفوع آ رہا ہے ایسے ادات کے بعد، ایسے کلمہ کے بعد جس کا دخول فعل کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ کلمہ شرط و جزا کے بعد کوئی اسم مرفوع آ رہا ہے، تو اب وہ اسم مرفوع کیوں ہوگا؟ وہ اسم مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع نہیں ہوگا، بلکہ وہ وہی صورت ہے کہ فاعل موجود ہے اور فعل حذف کر دے گا، یعنی وہ فاعل ہے ایک فعل محذوف کا۔ تو کہتے ہیں اور اس میں سے جس میں فعل کا حذف فاعل کی بقا کے ساتھ آیا ہے، ہر وہ اسم مرفوع ہے جو فعل کے ساتھ خاص کلمہ کے بعد ہو۔ والحذف فی ذلک واجب، اور اس صورت میں فعل کا حذف واجب ہے۔ نحو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ مثال پیچھے بھی آ چکی ہے۔ ہاں، تو یہاں پر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ میں کیا ہوا کہ احد فاعل ہے ایک فعل مقدر کا، جس کی تفسیر استجارہ کا فعل جو بعد میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ چونکہ یہاں پر
مفسر موجود ہے، تفسیر کی صورت موجود ہے، اس لیے پہلے والے فعل کا حذف کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ اگر حذف نہ کیا جائے اسے بھی ذکر کر دیا جائے اور آگے استجارہ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے تو اب یہ مفسر اور مفسر دونوں کا اجتماع ہو جائے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس صورت میں حذف واجب ہے، جیسے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو جہاں بھی ہم کسی کلمہ شرط کے بعد اس میں مرفوع دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل مقدر کا فعل محذوف کا فاعل ہے، جیسے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، تو ان سب جگہوں میں یہ امرأۃ یا طائفتان فعل مقدر کا فاعل ہے۔ ہاں، آیت کریمہ کا ترجمہ ہوگا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس سبب سے کہ وہ نادان لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی امان مانگے، پناہ مانگے، تو اسے اپنے یہاں پناہ دے دیجئے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اسے بھی کلام الہی سننے کا موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کلام الہی سن کر کے اس متاثر ہو، اس کے دل میں کوئی تبدیلی پیدا ہو اور وہ ہدایت پر آ جائے۔ وَنَحْوُ، اور دوسری مثال یہاں دے رہے ہیں، اور جیسے اذا السماء انشقت، تو اذا کلمہ شرط ہے جس کے بعد السماء اس میں مرفوع آیا، تو یہاں یہ فعل محذوف کا فاعل ہے اور فعل حذف کر دیا گیا اس لیے کہ انشقت بعد والا فعل اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ وَمِنْهُ الْمَثَلُ، اور اسی قبیل سے یہ مثل ہے جو حاتم طائی کی زبان سے جاری ہوئی، لو ذات سوار لطمتنی، تو حاتم طائی کے بارے میں یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ہوا ایسا کہ کسی قیدی نے حاتم سے مدد مانگی، تو اس نے قیدی کو بچانے کے لیے، اس کے پاس کچھ تھا نہیں کہ وہ فدیہ دے کر کے چھڑا سکے، تو اس نے اس کی جگہ اپنے آپ کو قید میں ڈال دیا اور خود قیدی بن کر کے اس قیدی کو آزاد کروا دیا، اور پھر جس مالک کے یہاں وہ قیدی بن کر کے تھا تو اس کے یہاں کوئی خادمہ تھی، کوئی باندی تھی، اور وہ باندی کیا ہے، کھانے پینے کے لیے جیسے سامان وامان پہنچایا کرتی رہی ہوں گی، تو جب باندی اس کے پاس کچھ لے کر کے پہنچی، کسی بات پر اس نے حاتم کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، ایک تماچا مار دیا، تو اس پر اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس نے کہا لو ذات سوار لطمتنی، اگر سوار جس کی جمع اسورہ یہ کنگن کے معنی میں آتا ہے، اگر کنگن والی یعنی زیور پہننے والی مجھے تماچا مارتی تو مجھے اتنی ٹھیس نہ پہنچتی، میری اتنی توہین نہ ہوتی جتنی توہین کے اس کے مارنے سے ہوئی۔ ذات و سوار یہ کنایا ہے آزاد عورت کے مارنے سے، کیونکہ عرب میں جو باندیاں ہوتی تھیں وہ زیور نہیں پہنتی تھیں تاکہ باندیاں آزاد عورتوں سے ممتاز رہیں، تو ذات و سوار یہ کنایا ہے آزاد عورت سے، کیونکہ آزاد عورتیں ہی کنگن اور دیگر زیور پہنا کرتی تھیں۔ یہ لو حرف شرط ہے اور ذات و سوارن مرفوع ہے لو کے بعد ہونے کی وجہ سے ایک فعل مقدر کا فاعل ہونے کی بنیاد پر، جس کی تفسیر لطمت فعل آگے والا کر رہا ہے، اور یہ شرط ہوگا، اس کی خبر محذوف ہوگی لکانا خیرن، اگر مجھے کنگن والی یعنی آزاد عورت مجھے تماچا مارتی تو میرے لیے بہتر ہوتا، یا لکان الامر ایسر علیہ، اس میں معنی بیان کرتے ہوئے دیا ہے کہ معاملہ مجھ پر کچھ آسان ہوتا، اتنی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو یہ دو